بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہماری بہت خوش قسمتی ہے کہ آج ہمارے ساتھ جناب ڈاکٹر شہزاد سلیم صاحب موجود ہیں۔ شہزاد صاحب استاد جناب جاوید احمد غامدی صاحب کے شاگرد بھی ہیں، ہمارے اساتذہ کی جگہ پہ ہیں، ہم ان سے استفادہ کرتے رہتے ہیں۔ حال ہی میں ان کی ایک کتاب شائع ہوئی ہے ہسٹری آف قرآن کے موضوع پر، ایک کرٹیکل اسٹڈی، کم و بیش 20 سال کی ان کی تحقیق پر مبنی یہ کتاب ہے۔ یہ کتاب لکھنے کا خیال ان کو کیوں آیا، اس تحقیق کا مقصد کیا تھا، ان 20 سالوں میں انہوں نے کس دشت کی سیاحی کی، اور ان کی اس کتاب کا نتیجہ کیا ہے، علوم اسلامیہ کے طلبہ اس کتاب سے کیا حاصل کر سکتے ہیں، اور امت کے اندر جو جمہور علماء اور فقہا اور مفسرین کا یہ نقطہ نظر ہے کہ قرآن مجید کی جو جمع اور قرآن مجید کی جو ترتیب ہے وہ یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہو گئی تھی، لیکن باقاعدہ طور پہ قرآن صحابہ ہی کے ادوار میں جمع ہوا، رسول اللہ کے دور میں ایسا نہیں ہوا تھا۔ قرآن مجید کو مختلف انداز میں پڑھنے کی جو قراتیں ہیں ان کی حقیقت کیا ہے۔ شہزاد صاحب کی خدمت میں ہم نے درخواست کی کہ تھوڑا ہمیں وقت دیں تاکہ ہم ان کی کتاب کا ایک تعارف حاصل کر سکیں۔ السلام علیکم شہزاد صاحب۔ وعلیکم السلام۔ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، آپ سنائیے۔ بہت شکریہ آپ کے وقت کا، آپ سے ہم استفادہ کرتے رہتے ہیں۔ 20 سال شہزاد صاحب ایک پروجیکٹ پہ لگا دیے اور اپنی جوانی کے یہ قیمتی ایام آپ نے، کیا پرابلم کیا تھی، یعنی شروع کہاں سے ہوئی بات کہ یہ کتاب لکھنے کی نوبت آئی؟ اتفاق دیکھیے کہ ہم نومبر کے مہینے کا بھی خاتمہ ہوا، دسمبر کی پہلی تاریخ میں بیٹھے ہیں، تو نومبر 1999 ہی کی یہ بات ہے کہ جب المورد کے ضمن کے زیر سایہ ایک پروگرام مرتب ہوا جس میں ماسٹر اسٹوڈنٹس کو ہم نے پڑھانا تھا۔ تو میرے ذمے جو سبجیکٹ پڑھانے کے لیے آیا وہ قرآن مجید کا متن اور اس سے متعلق علوم تھے۔ تو جب میں پڑھانے کے لیے بیٹھا تو اس میں ظاہر ہے کہ ایک حصہ قرآن کی تاریخ کا بھی تھا۔ قرآن کی تاریخ کے بارے میں جب میں نے پڑھنا شروع کیا، سرسری معلومات تھی، پڑھنا شروع کیا پڑھانے کے لیے، تو پھر ذہن میں آیا کہ یہ جو کچھ تاریخ ہمارے ہاں بیان کی جاتی ہے حدیثوں کے ذریعے سے بھی اور تاریخ کے ذریعے سے بھی، یہ تو کسی طرح سے کامن سینس کے معیار پہ پوری نہیں اترتی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو کچھ روایتیں بیان کر رہی ہیں وہ کم سے کم جو خود قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا اس کے خلاف نظر آئی۔ تو میں نے جب یہ پڑھانا شروع کیا تو میں نے یہ سوچا کہ میں کسی نہ کسی طرح سے اس کو پڑھا دوں گا، ایک چیز ذمہ داری ہے مکمل کر دوں گا، لیکن پھر اس کا سراغ لگانے کی کوشش کروں گا کہ قرآن مجید کی جو جمع و تدوین ہے اس کا کیا معاملہ ہے، جو سب سے بڑا سوال تھا، کیونکہ بظاہر جو روایتیں یہ بیان کرتی ہیں کہ قرآن مجید کا جو فائنل جمع ہے، جو اس کی فائنل ترتیب ہے، وہ حضرت عثمان کے زمانے میں ہوئی۔ اور دوسرا سوال جو بہت بڑا تھا میرے سامنے وہ قرآن کی قراتوں کا تھا کہ قرآن کی متعدد قراتیں ہیں، 11 ممالک ایسے ہیں جہاں پہ مختلف قرآن موجود ہیں، نہ صرف یہ کہ وہ قراتیں ویسے موجود ہیں بلکہ وہ ملکی لیول پہ ان کا نفاذ ہے۔ تو مجھے جس جگہ سے انسپریشن حاصل ہوئی وہ یہ تھی کہ استاد گرامی جاوید احمد غامدی سے تو تعارف ظاہر ہے کہ اس سے کئی سال پہلے ہو چکا تھا، تو استاد حمید الدین فراہی جو ہم سب کے بہت بڑے محسن ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ایک آیتوں میں سے ایک آیت ہیں، غیر معمولی قرآن کے محقق ہیں، انہوں نے قرآن کی جمع و ترتیب پر کلام کیا اور بتایا کہ دیکھیے کس طریقے سے ہم قرآن کی تاریخ کو سب سے پہلے خود قرآن سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو وہ کلو تھا میرے سامنے، اور دوسری طرف جو قراتوں والا معاملہ تھا وہ بھی ایک کلو کے طور پہ اس طرح سے موجود تھا کہ غامدی صاحب کی جو استاذ ہیں اور فرائی صاحب کی جو شاگرد ہیں امین حسن اصلاحی، انہوں نے متواتر قرات ہی کو اصل قرات گردانا اور یہ کہا کہ میں قرآن کی جو تفسیر ہے وہ اسی پہ کروں گا۔ تو اس طرح کی دو چیزوں کا ہیولہ آپ کہہ لیجئے گائیڈنس کا موجود تھا، ہیلہ سے زیادہ کہنا چاہیے۔ تو پھر یہ سفر شروع ہوا نومبر 1999 میں، جس میں میں نے پھر اس کا ایک حصہ پی ایچ ڈی کا حصہ بھی رہا، جو جمع و ترتیب والا حصہ ہے وہ پھر میں نے پی ایچ ڈی کے ضمن میں کیا 2002 سے لے کے 2010 تک۔ پھر 2010 سے لے کے جو اب 2018 تک پھر میں نے قراتوں والا حصہ، آپ کہہ سکتے ہیں کتاب کے دو بڑے حصے ہیں، ایک جمع و تدوین کی روایتیں ہیں اور اس کے متعلق روایتیں ہیں، اور ایک وہ حصہ ہے جو قراتوں سے متعلق ہے۔ تو بس یہ چونکہ یہ پھیلا ہوا بہت تھا، اس میں روایات کے بے پناہ طرق تھے، اور اسی طرح سے قراتوں کی روایات میں چونکہ ممالک کی مجھے سیاحت کرنی پڑی، مراکش میں گیا، وہاں کی جو آپ کہہ لیجیے جو صورتحال تھی اس کو بالمشافہ دیکھا، براہ راست جانا، تو اس وجہ سے یہ بہت پھر محیط رہا۔ اور میں اس سلسلے میں آپ نے چونکہ سوال کیا، یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ ادارے نے المورد جنہیں میری بہت غیر معمولی اس سلسلے میں سرپرستی کی، اور میں دیگر کام بھی کرتا رہا، انتظامی امور میں انوالو رہا، لیکن الحمدللہ کہ
ان 20 سالوں میں بہت وقت مل گیا کہ میں اس ریسرچ کو پایا تکمیل تک پہنچاؤں. اور یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ یہ حرف آخر ہے، کسی بھی انسانی کاوش کے بارے میں نہیں کہا جا سکتا، لیکن یہ ضرور ہے کہ ایک دل میں جو ایک سخت آرزو تھی کہ اس مسئلے کی کھوج لگایا جائے، تو میں کہہ سکتا ہوں کہ میں نے کوشش کی ہے اپنی بساط کی حد تک کہ جو اس میں اصل صورتحال ہے وہ لوگوں کے سامنے آ جائے. ٹھیک. اچھا، 2 حصوں میں کتاب کو جب آپ تقسیم کرتے ہیں، ایک قرآن مجید کی جمع و تدوین کے حوالے سے اور ایک قراتوں کے حوالے سے جو قرآن کو پڑھنے سے متعلق ہے، مختصراً بتائیے سننے والوں کو کہ یہ جو دونوں پہلو ہیں ان پر ہمارا روایتی نقطہ نظر کیا ہے اور ان کی جو بنائے استدلال ہے، ان کا جو آرگومنٹ ہے، وہ کن چیزوں پر کھڑا ہوا؟ دیکھیے، ہمارا جو روایتی نقطہ نظر ہے اس کے بارے میں ہم یہ بالکل مسلمہ طور پہ جانتے ہیں کہ بنیادی طور پہ وہ ٹریڈیشن سے ایمینیٹ کرتا ہے، اور ٹریڈیشن میں ان کے ہاں قرآن، حدیث، سنت، تاریخ سب ایک ملی ہوئی ایک ٹریڈیشن ہے. لیکن اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے تو اس میں زیادہ انحصار ان کا حدیث اور تاریخ پہ ہوتا ہے. قرآن مجید اگرچہ زیر بحث ہوتا ہے لیکن نظری حد تک ہوتا ہے. جب اطلاقی معاملات زیر بحث آتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ امت کے جو اساتین ہیں ان کا رجحان اخبار احاد کی طرف اور تاریخ کی طرف زیادہ ہو جاتا ہے. جہاں تک روایتی نقطہ نظر ہے جمع و تدوین قرآن کا یا قرآن کی تالیف کا، تو اس میں اگرچہ کچھ میں کہہ سکتا ہوں کہ کچھ ایسے دھارے ہیں جو منفرد ہیں، لیکن بائی اینڈ لارج جو چیز ہمیں معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی آخری جو ترتیب ہے وہ حضرت عثمان کے زمانے میں کی گئی، اور اس میں جو جمہور کا نقطہ نظر ہے وہ یہ ہے کہ یہ ترتیب اجتہادی ہے. یعنی ایسے لوگ ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ ترتیب توقیفی. آیتوں میں تو جو صورتوں کے اندر آیتیں ہیں اس میں تو سب یہ کہتے ہیں کہ ترتیب توقیفی ہے، لیکن جو صورتوں کی ترتیب ہے اس کے بارے میں دونوں آراء ملتی ہیں، لیکن جو جمہور کی رائے ہے وہ یہ ہے کہ یہ اجتہادی ہے، اور صحابہ کرام نے اپنے اجتہاد سے اس کو مرتب کیا. اور اس کے لیے دلیل یہ بھی دی جاتی ہے کہ کتاب المصاحف جو کہ کتاب ہے ابن ابی داؤد کی، اس میں عبداللہ ابن مسعود، ابی ابن کعب اور دیگر صحابہ کی جو مصاحف کی تصویر سامنے آتی ہے اس میں یہ ترتیب مختلف تھی. چنانچہ ابن ندیم کی جو کتاب الفہرست ہے اس میں انہوں نے عبداللہ ابن مسعود اور ابی ابن کعب رضی اللہ عنہم اجمعین کی جو بیان کی ہے مصحف کی ترتیب، اس میں وہ بہت کچھ مختلف ہے اس سے جس کو ہم عثمانی ترتیب کہتے ہیں. اچھا. تو اس وجہ سے پھر یہ رائے بنی کہ یہ ترتیب اجتہادی ہے، اور حضرت عثمان نے پھر اپنے دور میں آ کے اس کو ایک خاص ترتیب دی. اس لیے آپ دیکھیں کہ اس کو ہم عثمانک مصحف کہتے ہیں. ہمارے ہاں یہ ٹرم جو ہے متعارف ہوگی مصحف عثمانی کی. یہ اسی وجہ سے متعارف ہوئی. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ چونکہ اس سلسلے میں ہمارے ہاں جو رائے ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید سے کوئی براہ راست رہنمائی نہیں ملتی کہ ہمیں جو یہ ترتیب ملی ہے اس ترتیب سے ہے، اس وجہ سے پھر سارے کا سارا انحصار روایتوں پہ ہوا. جہاں تک اس کے دوسرے حصے کا تعلق ہے قراتوں کے بارے میں، تو آپ وہاں پہ بھی صورتحال سے مختلف نہیں ہے کہ جو جمہور قراتیں ہیں اس وقت جن کے بارے میں یہ دعویٰ کیا جاتا ہے، میں نے تو اس دعوے کو چیلنج کیا ہے اور ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ قراتوں میں سے کوئی بھی متواتر نہیں ہے جن کے بارے میں دعویٰ کیا جاتا ہے، لیکن وہاں پہ بھی انحصار خبر واحد پہ ہے. اور چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی روایات مل گئی ہیں جس میں صحابہ کرام نے ایک ہی آیت کو مختلف انداز سے پڑھا، تو اس وجہ سے ہمارے جو اہل علم تھے انہوں نے یہ کہا کہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ایک چیز ملے اور اس کو ہم چھوڑ دیں، اور اگر اس کو چھوڑیں گے تو پھر خبر واحد پر انحصار کرنا ممکن نہیں ہوگا، پھر باقی حدیثیں ہم کیوں مانیں. تو اس کشمکش کی وجہ سے پھر خبر واحد کی جو کے طریقے پہ جو ان کو روایتیں ملی ان کو انہوں نے قرآن مجید کے ایکسیپٹ کیا، اور نہ صرف یہاں تک کہ اس کو ایکویٹ کیا، ایک یونرا انہوں نے انٹروڈیوس کیا جس کو وہ کہتے ہیں منسوخ التلاوہ دون الحکم. یعنی اس میں یہ ہے کہ آیت تو ہے یہ منسوخ ہو گئی ہوئی ہے، یعنی قرآن میں موجود نہیں ہے. جیسے مثال کے طور پہ رجم کی آیت ہے، یا جیسے مثال کے طور پہ جو رضاعت کی آیت ہے کہ 10 رضاعتوں سے یا 5 رضاعتوں سے بچہ جو ہے وہ حرام ہو جاتا ہے یا رضاعی رشتہ بن جاتا ہے. تو اس طرح کی اور بھی ہیں، تو وہ ان کے بارے میں یہ پورا ہے کہ منسوخ التلاوہ ہیں اور دون الحکم ہیں. یعنی ایک تو یہ ہے نا کہ وہ آیات موجود ہیں اور قرآن کے متن سے باہر ہیں، تو ان کو وہ قرآن مجید کو کہ ایکویٹ کرتے ہیں بعض معیارات اگر پورے ہوں. ظاہر ہے یہ آپ پوچھیں گے تو جیسے عربی سیکھ ہونی چاہیے، مصحف عثمانی کے مطابق ہوں اور ان کی سند درست ہو تو وہ اس کو بہرحال قرآن مانیں گے. لیکن یہ اس سے آگے بڑھ کے قدم اٹھایا کہ منسوخ تو ہو گئی ہیں، مصحف میں موجود نہیں ہے لیکن حکم موجود ہے، تو ان کو گویا قرآن کے برابر ہی انہوں نے ایکویٹ کر دیا. تو یہ ایک آپ کہہ لیجئے کہ ایک گنجلک صورتحال تھی جو درپیش تھی، جس کو سامنے رکھ کے پھر یہ میں نے کام شروع کیا اور کوشش کی کہ اس میں حقیقت کو جانا جائے. ٹھیک. اچھا، یہ جو آپ کی کتاب ہے اس میں
علماء اور جمہور جو امت کے فقہا ہیں ان کا نقطہ نظر تو آپ نے بیان کیا، اور ان کا استدلال بھی روایات سے ہے. آپ کا جو کنٹریبیوشن ہے، یعنی آپ کا جو کرٹیسزم ہے، اس کی بیس کیا ہے؟ دونوں پہلوؤں سے ہم لے لیتے ہیں. سب سے پہلے اس کو لے لیتے ہیں کہ جب وہ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن تو 7 احرف، اور پھر یہ کہ روایات ہیں سیدنا عمر سے کہ انہوں نے سیدنا ابوبکر کو کہا جب جنگ یمامہ میں حفاظ کو شہید کر دیا گیا کہ اب قرآن جمع کیا جائے. تو یہ تاریخی ریکارڈ تو ایک دوسرا منظرنامہ پیش کر رہا ہے. اس کو آپ نے کس پہلو سے کاؤنٹر کیا؟ تو جیسے میں نے عرض کیا کہ سب سے جو کتاب کا باعث بنا جس چیز کا وہ یہ تھا کہ احادیث جو کہ موجود ہیں کہ جو ایک مختلف منظر پیش کر رہی ہیں، ان پہ محدثین ہی کے جو اصول ہیں ان کا ری ایپلیکیشن کی جائے، دوبارہ سے اطلاق کیا جائے. تو سب سے پہلے تو یہ کام کیا گیا کہ وہ احادیث جن کو بظاہر محسوس ہوا کہ یہ قرآن کے بھی خلاف ہیں، اقلیام کے بھی خلاف ہیں، اور یعنی انسان کی ایک جو ذوق بنتا ہے دین کا، اس کو سامنے رکھ کے محسوس ہوتا ہے کہ یہ دین کی بات یا تاریخ کی بات اس طرح سے نہیں ہو سکتی. تو چونکہ وہ ایک شک کا کانٹا آپ کہہ لیں پیدا ہو گیا تھا، تو پھر انہی اصولوں کو ری اپلائی کیا، یعنی ان کی سند اور اس کی سند اور متن دونوں پر ان کی ری اپلیکیشن کی، جس سے یہ محسوس ہوا کہ جن روایات سے یہ اتنی بڑی ایک ہم قرآن مجید کے بارے میں رائے قائم کر رہے ہیں وہ سندن بھی ٹھیک نہیں ہیں اور متنن بھی. اور دوسری چیز جو جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ استاد حمید الدین فرائی صاحب کی جو سورہ قیامہ کی تفسیر ہے، اس میں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ خود قرآن مجید اپنی تاریخ کو خود بیان کر رہا ہے. اور دیکھیے سورہ قیامہ مکی صورتوں میں سے ہے، تو گویا مکی صورتوں ہی میں اللہ تعالیٰ نے اپنی پوری اسکیم بتا دی کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو کس طرح سے نازل کریں گے، نجمن یعنی قسطوں میں نازل کریں گے، پھر اس کو دوبارہ سے ایک نئی ترتیب میں مرتب کریں گے، ترتیب نزولی اختیار نہیں کی جائے گی، اور پھر اذا قرأناہ فاتبع قرآنہ کہ جب اس کی قرات اللہ تعالیٰ کریں گے تو کہا پیغمبروں کو کہا گیا کہ پھر آپ نے اس کی قرات اس کی پیروی کرنی ہے، پچھلی قرات کی پیروی نہیں کرنی. تو میرے سامنے جیسے آپ نے کہا جو چیزیں تھیں وہ دو تھیں، ایک خود قرآن کی تاریخ کو پہلے قرآن سے دیکھا جائے، اور اس کے لیے استاد حمید الدین فرائی کی جو ایک بنیادی آپ کہہ لیں تحقیق ہے، جس کے بارے میں انسیڈنٹلی انہوں نے بھی یہ کہا کہ یہ ان کی منفرد رائے نہیں ہے بلکہ ماوردی کی یہ رائے ہے. میں نے اس رائے کو تلاش کرنے کی کوشش کی لیکن ابھی تک میں نہیں جان پایا کہ وہ کس جگہ سے، کیونکہ ماوردی کی تفسیر چھپ چکی ہے، اس میں تو انہوں نے یہ رائے بیان نہیں کی. دوسری چیز جو میں نے جس کو اپلائی کیا وہ یہ تھی کہ یہ جیسے میں نے عرض کیا کہ ہسٹوریکل کرٹیسزم کے جو پرنسپلز ہیں، اس میں یہ اضافہ کر دوں کہ حدیث کے جو پرنسپلز ہیں وہ تو میں نے محدثین ہی کے لیے، اور جو تاریخ کیونکہ روایتیں دو طرح کی ہیں، ایک وہ ہیں جو مرفوع روایتیں ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کی نسبت ہے، اور ایک ہے جو تاریخی روایات ہیں. تو جو حدیثیں ہیں جن کی نسبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے ان کو تو میں نے محدثین کے اصول پہ پرکھا دوبارہ سے، اور جو تاریخی روایات ہیں ان پہ میں نے ابن خلدون کا جو پرنسپل ہے، جو انہوں نے پرنسپلز اپنے مقدمے میں بیان کیے، میں نے ان کو انیومریٹ کر دیا کہ دیکھیں ابن خلدون نے تاریخ کے یہ پرنسپلز بیان کیے، میں انہی کو سامنے رکھ کے تاریخی روایات کو جج کر رہا ہوں. اس میں آپ ایک تیسری چیز کا بھی میں اگر چاہوں تو اضافہ کر سکتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ انتقال تاریخ جو ہے، یعنی تاریخ کیسے منتقل ہوئی، یہ خود ایک سائنس ہے. اور ہمارے ہاں انفارچونیٹلی اگرچہ اس کے اندر تواتر کا حصہ بیان کیا جاتا ہے، تواتر سے مطلب یہ ہے کہ کتنی بڑی تعداد کسی چیز کو منتقل کرے کہ اس میں کوئی غلطی کی گنجائش نہ رہے، لیکن جب آپ اس کو اپلائی کرتے ہیں قرآن مجید کے معاملے میں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ہم محض تواتر پہ نہیں کھڑے ہوئے، بلکہ ہم نے بعض ایسی چیزوں کو جو احاد کے طریقے منتقل ہوئی ہیں یا آئسولیٹڈ رپورٹس، ان پہ بھی ہم نے اطلاق کر لیا تواتر کا. تو یہ تین وہ چیزیں ہیں، یعنی ری ایپلیکیشن آف حدیث اینڈ ہسٹری پرنسپلز، فرائی صاحبز آبزرویشن ریگارڈنگ کہ قرآن مجید خود اپنی تاریخ بیان کرتا ہے، اور تیسری یہ چیز کہ جو ہسٹوریکلی قرآن مرتب ہوا، تو یہ جو انتقال کا پروسیس ہے یہ کوئی مذہبی ٹرم نہیں ہے کہ تواتر ہے یا فلاں ہے اجماع ہے، یہ سائنس، یہ آپ کہہ لیں ہسٹوریکل پرنسپلز کی اپنی ٹرم ہے. تو ان کو پھر اثر نو ان کا جائزہ لیا، اور اس میں خاص طور سے مجھے اپنے استاد جاوید احمد غامدی کی بہت رہنمائی بھی حاصل رہی، اور یہ بات کہ اجماع و تواتر کی جو ٹرمز ہیں یہ ہیں کیا، خود قرآن مجید سے ان کا کیسے ہم اطلاق کر سکتے ہیں، اور کس طرح سے اس کو ہم ڈیمونسٹریٹ کر سکتے ہیں مثالوں کے ذریعے سے. اس میں سمجھتا ہوں کہ ان کا بہت کنٹریبیوشن تھا، ان کی رہنمائی حاصل رہی، جس کی وجہ سے پھر کچھ قدرے یہ کام آسان ہوا. بہت ٹھیک. تو یہ جو آپ نے فرمایا کہ قرآن مجید کی جمع و تدوین کے بارے میں جو روایات تاریخی مواد ہے اس کو آپ نے ری ایسیس کیا قرآن مجید کی روشنی میں، تو فکر فراہی کا ایک طریقہ ہے چیزوں کو دیکھنے کا، اس کے تحت اس کو ری انٹرپریٹ کرنے کی کوشش کی. قراتوں کے باب میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ متواتر ہے، جزری نے بھی ابتدا میں اس کی نشاندہی کی. تو یہ آپ کی جو کتاب ہے یہ جب دیکھتی ہے، دو پہلوؤں سے میں چاہوں گا آپ اس کا جواب دیں. ایک تو
اپنی ذات میں یہ دعویٰ کتنا محکم ہے کہ قراتیں جتنی اس وقت رائج ہیں وہ متواتر ہیں، اور دوسرا یہ کہ یہ جو منسوب ہو گئی ہیں قراتیں بعض لوگوں کے ناموں سے، مثلا اس وقت جس کو پوری دنیا میں پڑھا جا رہا ہے قرات حفص اس کو کہا جاتا ہے، اس کی کیا وجہ آپ کی نظر میں بنی؟ آپ کی یہ کتاب کیا اس پہلو پر بھی لوگوں کی رہنمائی کرتی ہے؟ جہاں تک قراتوں کا تعلق ہے تو میں پہلے تو آپ سے یہ عرض کر دوں کہ یہ دور حاضر میں اہل حدیث نقطہ نظر کا کچھ تھوڑا بہت غلبہ ہوا، جس کے نتیجے میں یہ دعویٰ بہت زیادہ کیا جانے لگا کہ جو قراتیں ہیں ان کو سبع متواترہ کہا جانے لگا. لیکن میں نے اسی کتاب میں پھر اپنے اسلاف کی چیزوں کو بیان کیا. میں نے بتایا کہ دیکھیے کہ ذہبی ہیں مثال کے طور پہ، یا رازی ہیں، یا اس سے پہلے دانی ہیں جنہوں نے قراتوں کو مرتب کرنے کا بھی کردار ادا کیا. خود ابو بکر ابن مجاہد ہیں جن کی کتاب السبع ہے، اس میں جب انہوں نے جب ان قاریوں کا انتخاب کیا تو کہیں بھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ یہ متواتر ہے. اور میں نے اپنے اسلاف میں سے دور اول کے لوگوں میں سے 12-15 بڑے جو لوگ ہیں ان کا نہ صرف ایک انتخاب کیا بلکہ ان کے اقتباسات دے دیے، جس میں انہوں نے یہ خود کہا ہے کہ ان کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ متواتر ہیں یہ بالکل سراسر. جزری نے اپنی رائے کو تبدیل کیا. پھر امام جو جزری تھے، جو ظاہر ہے کہ انہوں نے النشر فی القراءات العشر کے وہ مصنف ہیں، انہوں نے ایک اور کتاب ان کی جو تھی شروع میں، اس میں انہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ قراتیں جو ہیں متواتر ہیں. لیکن اس کتاب میں النشر فی القراءات العشر میں انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ اگر یہ قراتیں اگر متواتر ہوتی تو پھر قراتوں کے معیارات بنانے کی ضرورت نہیں تھی. یعنی یہ معیار کہ وہ سند کے لحاظ سے ٹھیک ہو، پھر ضرورت ہی نہیں ہے اگر متواتر ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے اس بات کو ریوائز کیا اور اس جگہ پہ میں آ گیا ہوں کہ یہ احاد ہیں. اصل میں امام ابن تیمیہ کے زمانے میں ان کی بعض عبارتوں سے ہمارے اہل حدیث حضرات نے نقطہ نظر نکالا کہ ہر وہ چیز جو قطعی ہے وہ متواتر ہے. ما فاد القطع فهو المتواتر، یہ ان کی بات. تو اس سے ہمارے ہاں آج کل کے بعض اہل حدیثوں نے یہ چیز نکالی کہ چونکہ یہ جو 3 معیارات ہیں یہ قطعیت کی طرف لے کے جاتے ہیں، یعنی جو چیز قطعیت کا فائدہ دے اس کو متواتر کے قائم مقام سمجھتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں یہ 3 معیارات ہیں. معیارات وہی جو میں نے بتایا کہ ان کی عربی درست ہو، مصحف عثمانی میں سے کسی ایک کے میں موافق ہوں، اور سند ان کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک مرفوع ہوتی ہو. تو یہ 3 جو چیزیں ہیں ان کے خیال میں یہ ان کو قطعیت کا افادہ دے دیتے ہیں. اور وہ کلو یعنی ما فاد القطع فهو المتواتر، تو وہ اس طرح سے اس کو متواتر قرار دے دیتے ہیں. بلکہ میں آپ کو ایک دلچسپ بات بتاؤں گا کہ ہمارے کراچی میں جامعہ فاروقیہ کے جو یہ ہوا اصل میں یہ کہ پاکستان میں اہل حدیث حضرات کا ایک ادارہ ہے مال ٹاؤن میں، انہوں نے ایک 3 جلدوں میں قراتوں پر ایک رشد کے نام سے ایک رسالہ نکالا، اور اس میں انہوں نے پورے پاکستان کے جو علماء تھے ان سے استفسار کیا، اور وہ استفسار میں انہوں نے بھیجا کہ دیکھیے قراتیں متواتر ہیں یا نہیں ہیں. تو تقی عثمانی صاحب نے بھی اور جامعہ فاروقیہ کے جو تھے محتمم، انہوں نے بھی یہ لکھا کہ ان سے یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے جو آپ نے یہ کہا ہے، یہ تو ایسی بات یہ نہیں ہے. اس کے نتیجے میں جو ایک مجموعی تاثر بنا، اس کے باوجود وہ انہوں نے یہ بنایا کہ نہیں یہ تو قراتیں متواتر ہے، اور میں سے کسی ایک کا جو انکار ہے وہ قرآن کے انکار کے مترادف ہے. تو میں نے ایک کام پھر یہ کیا کہ اس میں ایک چیپٹر ہے جس میں ان ساری قراتوں کی سندیں جو کہ بیان ہوئی ہوئی ہیں. تو جس چیز کی سند بیان ہو جائے تو آپ ویسے ہی کہہ سکتے ہیں کہ جو احاطہ کتاب میں آ جائے وہ تو کبھی متواتر ہو نہیں سکتی. متواتر کی تو سندیں ہی آپ لاتوسع ہوتی ہیں. تو میں نے پھر ابن الجزری نے اپنی کتاب میں ہر جو ان 7 قاریوں کی سند دی ہوئی ہے. میں نے ان کو ٹریس کر کے بتایا کہ دیکھیے نہ صرف یہ کہ سند کے لحاظ سے یہ احاد ہیں جیسے کہ ہمارے اسلاف کہتے ہیں، بلکہ ان میں سے اکثر و بیشتر روایات منقطع ہیں. اور وہ کیسے منقطع ہیں؟ دیکھیے جو 7 قاری ہیں جن کا آپ نے بھی کہا کہ ان کا انتخاب ابو بکر ابن مجاہد نے کیا، تو یہ 7 قاری ہیں، یہ عام طور سے 2ری صدی ہجری میں رہے ہیں. ان سے نیچے تو آپ کو سندیں مل جائیں گی. مثال کے طور پہ ابو بکر ابن مجاہد جو ہیں وہ 4 صدی میں ہیں، تو وہ 1.5 صدی کا جو پورا اپنا بتا دیں گے کہ میں نے نافع سے یہ 7 قراتیں کیسے سنی. لیکن مثال کے طور پہ نافع سے اوپر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک کی جو ہے وہ سند ہی موجود نہیں ہے. اس میں کیا ہے؟ اس میں یہ ہے کہ ان کے استاد یہ تھے، ان کے استاد یہ تھے. تو قیاس کر لیا گیا کہ چونکہ ان کے استاد یہ تھے اور وہ استاد پہنچ جاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک 4 واسطوں سے، تو بھئی یہ قرات وہیں سے آئی ہوگی. تو اگر آپ اسٹرکٹ سینس آف دا ورڈ میں جانیں تو یہ حدیث بھی نہیں بنتی، یعنی سند بھی منقطع ہیں ساروں کی. کیونکہ ان قاریوں تک تو یہ بالکل سند موجود ہے، قاریوں سے اوپر صرف اساتذہ کے نام ہیں. یعنی انہوں نے یہ نہیں کہا مثال کے طور پہ کہ ملک یوم الدین یا یکذبون کی جو میں نے اس وقت قرات سن رہا ہوں یہ میں نے اپنے استاد سے سنی اور انہوں نے اپنے استاد سے. بس ابو بکر ابن مجاہد بھی اور سارے جو جتنے بھی بڑے لوگ ہیں وہ محض اساتذہ کے نام بتا دیتے ہیں کہ دیکھیے ان کا استاد یہ ہے. تو پھر میں نے یہ بتایا کہ دیکھیے جن کو ہم متواتر مان رہے ہیں وہ احاد کی بھی جو وہ قسم ہے کہ جس میں احاد ہی بھی نہیں بنتی، منقطع ہیں، یہ وہ ہیں.
اور اس میں پھر میں نے یہ بھی اہتمام کیا ہے کہ چونکہ امت کے ہمارے بہرحال حصہ ہے شیعہ اور سنی تھاٹ دونوں، تو میں نے اس کتاب میں اس کا اہتمام کیا ہے کہ شیعہ تھاٹ بھی جہاں کھڑی ہے جمع و تدوین کے بارے میں بھی اور قرات کے معاملے میں بھی ان کی اوریجنل سورسز سے یہ بتایا جائے، تاکہ بہرحال جو ہماری پوری مسلم امت ہے جو کہ انہی دونوں دھاروں کا بنیادی طور پہ مجموعہ ہے، ایسا نہ ہو کہ کسی ایک کی بات بیان ہو جائے. ہاں جی، تو دونوں کا بیان کیا. جو دوسرا پہلو وہ یہ کہ یہ ان لوگوں کے نام سے قراتیں کیوں مشہور ہیں مثلا، اور دوسرا ہم دیکھتے ہیں مغرب میں تو بعض قراتیں رائج ہیں، لوگ اس کو پڑھ رہے ہیں، تو ان کا شیوع وہاں کیسے ہو گیا؟ تو یہ ایسے ہوا کہ ابو بکر ابن مجاہد ایک بہت ان بغداد میں وہ تھے اور ان کی ایک بڑی حیثیت تھی. انہوں نے ان کے بارے میں یہ کہا کہ قراتیں تو ساری کی ساری وہ ہیں کہ جو قابل لحاظ ہیں، البتہ یہ 7 قاری حضرات وہ ہیں کہ جن کا اتقان جو ہے، جن کا جو متقن ہونا ہے یہ غیر معمولی ہے. تو انہوں نے انتخاب کیا، اور ان سے پہلے بعض اور لوگوں نے، کسی نے 20 کا انتخاب کیا ہوا تھا، کسی نے 18 کا کیا ہوا تھا، کسی نے 16 کا کیا ہوا تھا، کسی نے 10 کا کیا ہوا تھا، تبری نے 30 کا کیا ہوا تھا، ابو بکر ابن مجاہد نے ابو عبید نے اس سے 20 یا 25 کا کیا ہوا تھا. تو جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ ایک آدمی کا جو انتخاب ہے اس کو شہرت حاصل ہو جاتی ہے، تو ان کا انتخاب بھی ان کا اصل میں بہت سائنٹیفک ہے، کیونکہ اس زمانے کی جو امت تھی اس کے 5 بڑے ایریاز تھے: کوفہ، بصرہ، مدینہ، شام اور مکہ. تو انہوں نے ہر ایریے سے ایک قاری کو لے لیا، اور کوفہ سے انہوں نے 3 قاری لے لیا. اس لیے انہوں نے کہا کہ کوفہ ایک ایسا ایریا ہے کہ جہاں پہ کسی ایک کا انتخاب ممکن نہیں ہے کیونکہ ویریشنز موجود ہیں. تو 3 انہوں نے کوفہ سے لے لیے، یہ 3 ہو گئے، اور باقی جو 4 ہیں وہ ایک ایک شہر سے لے لیے، ایک مدینہ سے، ایک مکے سے، ایک کوفے سے، اور ایک بصرہ سے. تو اس طرح سے انہوں نے بصرہ سے، اور ایک شام سے. سو اس طرح سے انہوں نے 7 قاریوں کا جب انتخاب کیا اور ان کی سندیں انہوں نے بیان کی، تو اور ان کی ایک حیثیت بھی تھی حکومت میں، یعنی جو دوسری آپ کہہ سکتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ وزیر بھی رہے ہیں، جس کی وجہ سے ان کا جو انتخاب. اور پھر انہوں نے بعض ان کے سے منسوب کیا جاتا ہے کہ انہوں نے جو دوسرے قاریوں تھے جنہوں نے مثال کے طور پہ مصحف عثمانی سے باہر کی بعض قراتوں کو پر اصرار کیا، ان کے زمانے میں ان کو سزائیں دی گئیں، اور ان کی جس حیثیت کو پھر چونکہ مسلمہ طور پہ مان لیا گیا، تو یہ 7 قاری پھر زیادہ مشہور ہو گئے. اور ان 7 قاریوں کی میں نے جیسے عرض کیا کہ بنیادی وجہ یہی تھی کہ اپنے اپنے علاقے کے یہ نمائندگان تھے. اور پھر مزید ایک بات یہ ہوئی کہ ان 7 قاریوں کے 2 شاگرد مشہور ہو گئے، یعنی اس کو ہم کہتے ہیں نا کہ 2 قرات کینن کہتے ہیں، کہ ان 7 تھے اور 7 کے بھی 2 تو 14 بن جاتی ہیں اس طریقے سے. تو 14 قراتیں تھیں جو پھر منتقل ہوئیں، اور ان میں سے اتفاق یہ ہے کہ منتقل کرنے والے تو اور تھے، لیکن ہر قاری کے 2 شاگرد زیادہ مشہور ہو گئے. اچھا، تو یہ جو قرات حفظ ہے یہ اصل میں اس کی وجہ شہرت حفظ، جی ان کی جو وجہ شہرت مثال کے یہ ہے کہ جو حفظ جو تھے وہ عاصم ابن ابی نجود کے شاگرد تھے. عاصم جو ہیں کوفے کے قاری تھے، ان کے 2 بڑے شاگرد تھے، ابو بکر ابن عیاش اور دوسرے یہ حفص بن سلیمان. تو حفص بن سلیمان کی قرات مشہور ہوگی. نافع کے بھی 2 مشہور شاگرد تھے، ورش اور قالون. تو ورش کی جو تھی وہ آپ کہہ لیں مراکش کی طرف مشہوری ہوئی اور زیادہ طریق وہاں سے پیدا ہوئے، اور دوسرے قالون تھے جو لیبیا وغیرہ میں وہ چلے گئے. تو یہ جو نام ہیں اصل میں یہ آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ قاری ہیں. ان قاریوں کے جو شاگرد ہیں جن کو ہم آگے سے وہ بیان کرتے ہیں، ان میں سے ایک ایک قاری کی قرات کے لحاظ سے مشہور ہو گیا. تو حرف نافع یعنی قرات نافع ہے، اس کے تحت جو روایت ہے مثال کے طور پہ وہ ان کے 2 شاگردوں کی ہے. تو ایک شاگرد ایک علاقے کے تھے، ایک شاگرد ایک اور علاقے کے. تو ان 7 قاریوں کے آپ سمجھ لیجیے مجموعی طور پہ 14 لوگ 14 علاقوں میں زیادہ مشہور ہو گئے. اور آج اگر آپ پوچھتے ہیں، آپ نے سوال کا دوسرا حصہ یہ کیا کہ کیا وجہ ہے کہ یہ فزیکلی مغرب کے علاقوں میں پائی جاتی ہے، تو میں نے اپنی کتاب میں اس کو ٹریس کیا ہے ہسٹری کو، اور یہ بتایا کہ دیکھیے ہوا یہ کہ کسی بھی قرات کی جو امپلیمنٹیشن ہے وہ علماء نہیں کر سکتے، اس لیے کہ یہ اتنی بڑی بات ہے کہ جب تک اسٹیٹ لیول پہ امپلیمنٹ نہیں ہوگی لوگ تو تبدیل نہیں کریں گے. تو 252 ہجری وہ ایک ایسا سال تھا جس میں کیروان کے جو قاضی ہیں، کیروان نارتھ افریقہ کی وہ جگہ ہے جہاں پہ وہ ہماری کیروان یونیورسٹی ہے. تو وہاں کے جو قاضی تھے، اس زمانے میں قاضی کی حیثیت اصل حکمران کی تھی، یعنی جسے کہتے ہیں نا کہ پاور بیہائنڈ دا تھرون. حکمران تو کوئی اور تھے، لیکن قاضی اگر کچھ کہہ دے تو حکمران چوں نہیں کرتا تھا. تو ان کے کیروان کے جو قاضی تھے انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیے امام مالک کی جو فقہ ہے وہ ٹریول کرتے ہوئے اب آ گئی ہے نارتھ افریقہ میں. نافع جو ہیں وہ امام مالک کے استاد ہیں. تو اگر ہم نے امام مالک کی فقہ اڈاپٹ کر لی ہے تو ان کی قرات، تو ہم کیوں نہ ان کے استاد کی قرات بھی اڈاپٹ کر لیں. یہ بات چیت ہو رہی تھی، اور ایک وقت وہ آیا پہ جب انہوں نے اسٹرکٹلی یہ کہا کہ آج کے بعد اس جامع مسجد میں
اللہ یقرأ الناس الا بحرف نافع، کہ لوگ جو ہیں اس کے علاوہ نہیں پڑھیں گے، اور ہم اس کو ایک رائل ڈکری کے طور پہ، ایک شاہی فرمان کے طور پہ نافذ کر رہے ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے، یہ واٹر شیڈ آپ کہہ لیجیے، جس کے نتیجے میں پھر چونکہ جب اسٹیٹ لیول پہ یہ ہوا، اس کی نفاذ ہوا، تو پھر یہ وہ ٹائم ہے 252 ہجری ہے، اور آپ دیکھیں ہم 1442 میں غالباً بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس میں یہ 1000 سال سے زیادہ کا عرصہ ہے جس میں یہ قرأت جو ہے وہ باقاعدہ اسٹیٹ لیول پہ پڑھی جا رہی ہے۔ ٹھیک، تو آخری 2 سوالات ہیں میرے، اور پھر اس کے بعد ہم خاتمے کی طرف بڑھتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ آپ اس کتاب میں یہ اسٹیبلش کر رہے ہیں کہ قرآن مجید کی جمع و ترتیب تدوین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں ہو گئی تھی۔ لوگ سوال یہ پوچھتے ہیں اگر ہو گئی تھی تو وہ قرآن کا نسخہ کہاں ہے جو رسول اللہ نے مرتب کیا تھا، اور جو قرآن کا نسخہ ہمیں ترکی میں توپ کاپی میں جس کو کہتے ہیں اولین نسخہ ہے، اس کی حیثیت، حقیقت، تاریخی اسناد کیا آپ اس کتاب میں چیلنج کرتے ہیں؟ ٹھیک، تو جہاں تک پہلے سوال کا تعلق ہے، دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے زبانی قرآن مجید ریسیو کیا، اور لکھا ہوا قرآن، ظاہر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلوم ہے کہ وہ امی تھے، پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، تو انہوں نے ایک ریسیو کیا حفظ کے طور پہ۔ سب سے پہلے حافظ وہ خود تھے۔ قرآن کا جو انتقال ہے وہ مرتب نسخوں سے سرے سے ہی نہیں ہوا، وہ تابع تھے، شاگردوں نے لکھ لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جو قرآن منتقل کیا وہ زبانی منتقل کیا، انہوں نے اس کو یاد کر لیا، اور عربوں کی جو یہ تاریخ ہے یاد کرنے کی، اگر آپ ہسٹری میں جاننا چاہیں، اس لیے مشکل ہے امیجن کرنا، کیونکہ آج ہم رائٹنگ اورینٹڈ کلچر میں ہیں، یعنی آج کے زمانے میں لکھا ہوا جو لفظ ہے وہ امپورٹنس اختیار کر گیا ہے یاد کیے ہوئے لفظ پہ، اس لیے کہ یہ کلچر تبدیل ہو گیا۔ اگر آپ اس زمانے کا نہ صرف یہ کہ عرب کلچر بلکہ بہت ساری دنیا کے اور کلچرز میں زبانی یاد کر کے منتقل کرنے کی ایک عام روایت تھی۔ جیسے آپ کو معلوم ہے کہ حضرت ابوبکر کے بارے میں یہ ہے کہ وہ شجرہ نسب کے حافظ ہوا کرتے تھے، جینیالوجیز ہیں، تو عربوں کے ہاں یہ جینیالوجی کا شجرہ نسب کا جو علم تھا، جس میں آپ ٹریس کرتے ہیں اپنے اینسیسٹرز کو کہ فلاں فلاں کا بیٹا ہے، تو یہ، اور اس کے علاوہ جو اشعار تھے ان کو زبانی یاد ہوا کرتے تھے، ان کے ہاں ایک زبانی اورل ٹریڈیشن بہت اسٹرانگ تھی، اور اسی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصل میں قرآن مجید کو یاد خود بھی کیا اور یاد کروایا۔ جو یاد کرنے والے تھے ان میں سے وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے لکھ لیا اپنی میموری کے لیے، اور شروع میں تحریر کے اندر اعراب نہیں ہوا کرتے تھے، بعد میں انٹروڈیوس ہوئے، تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر وہ لکھ بھی لیا جاتا تو ایک حافظ کا وہ محتاج ہوتا کہ اس کو آپ کیسے پڑھیں، کیونکہ حافظ تو یعلمون تعلمون کو پتہ ہے کہ اس میں سے کون سا پڑھنا ہے، لیکن جو حافظ نہیں ہے وہ دونوں پڑھ سکتا ہے، بعض جگہ دونوں میں سینس بن جاتی ہے، تو اس وجہ سے اس کو ہم کہتے ہیں نیمونک ایڈ، یعنی حافظے کی کو مزید ایک لحاظ سے وہ ایڈ دیتا ہے کہ چلیں آپ کو جو یاد ہے آپ نے اس کا اسکیلیٹل متن وہ دیکھ لیا۔ تو پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ لکھا ہوا نسخہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی نہیں دیا، اور یہ ایک انفارچونیٹلی ہمارے ہاں بعض لوگوں نے اس سے استدلال کیا کہ کیونکہ قرآن مجید میں الفاظ آ گئے نا کہ ذالک الکتاب، تو کتاب کا تصور جو ہمارے ہاں ہے وہ یہ کہ وہ لکھی بھی ہونی چاہیے، تو پھر بہت سارے لوگوں نے یہ کہا کہ نہیں، تو لکھی ہوئی کتاب ہوگی تو ہم اس کو مانیں گے، جبکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ کتاب کا جو لفظ ہے مرتب چیز ہی کو کہتے ہیں، وہ بعض دفعہ آپ کی میموری میں ہوتی ہے، کمپیوٹر میں جو کتاب ہے وہ بھی کتاب ہوتی ہے، پی ڈی ایف میں بھی کتاب ہوتی ہے، اس لیے کتاب کا لفظ یا مسمى لازماً ایک چھپی ہوئی کتاب یا لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے۔ سو آپ نے تواتر کے ذریعے سے بہت سارے لوگوں کو یاد کروایا، انہوں نے ان کو آگے سے یاد کروایا، اور یہ سلسلہ آج تک چلا ہے، لکھنے والوں نے لکھنے والوں نے لکھ لیا، لیکن وہ جو سیکنڈری آج بھی دیکھیے جو لکھا ہوا چھپا ہوا قرآن ہے وہ ایک حافظ کا محتاج ہے۔ اس وقت بھی صورتحال یہ نہیں ہے کہ لکھا ہوا قرآن انڈیپینڈنٹ ہے، لکھے ہوئے قرآن کی تصدیق ایک حافظ کرتا ہے، ہاں میں نے اپنے استاد سے اور انہوں نے اپنے استاد سے ایسے ہی اس کو صحیح پایا اور میں سائن کر رہا ہوں اس کو، تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو حفظ ہے وہ روایت آج بھی اتنی ہی اسٹرانگ ہے۔ جہاں تک اس کا تعلق ہے ٹاپ کاپی میوزیم کے علاوہ بھی لوگوں نے دعویٰ کیا ہے، مثال کے طور پہ تاشقند میں ہے، اسی طرح سے سینٹ پیٹرزبرگ وغیرہ میں، برمنگھم میں جو ہوا اس کو بھی شامل کر کے تو وہ جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے کہ یہ کوئی حضرت عثمان کے زمانے میں نسخہ کوئی جو انہوں نے 5 مرتب کیے تھے اور مختلف جگہوں بھجوائے تھے، تو دعویٰ یہ کیا جاتا ہے کہ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ پہ جہاں پہ ان کے خون کے قطرے تھے، تو بہت سارے قرآن مجید آپ کو ایسے ملیں گے کہ جہاں پہ اس آیت یا اس لفظ پہ وہ 2 یا 3 نقطے ہوں گے، لیکن یہ بات بالکل متحقق ہے، اور صلاح الدین منجد ہیں اور بھی دوسرے لوگ ہیں ہمارے مستشرقین، خطوں کی جو سٹائل ہے اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ کس زمانے کے ہیں۔ تو اگر آپ اس کی انالیسس کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ٹاپ کاپی میوزیم ہو یا دنیا میں اس وقت جتنے بھی جگہ پہ جہاں پہ دعویٰ کیا جا رہا ہے، ان میں سے کوئی ایک بھی عثمان قرآن نہیں ہے، مصحف عثمانی نہیں ہے کوئی ایک بھی، ہاں البتہ کاپیز کہا سکتے ہیں آپ، 3 4 کاپیز ضرور ہیں، لیکن اصل میں سے کوئی بھی نہیں ہے۔ ان کی جو ڈیٹنگ جو جن کی ممکن ہے وہ بھی کر کے دیکھ لیا گیا، اور سب سے بڑی چیز جو آپ کو بتاتی ہے وہ عہد با عہد رائٹنگ میں ارتقا ہوا ہے، اس کو آپ اسکرپٹ کہتے ہیں، تو جو اسکرپٹ ہے وہ حجازی قرآن کہتے ہیں، جو حضرت عثمان کے زمانے کے ہیں،
اسی سے آپ کا میں اس سوال کا جواب بھی جوڑ دیتا ہوں. جو برمنگھم میں ڈسکوری ہوئی ہے اس کے بارے میں البتہ یہ ضرور ہے 4 فولیوز وہ دریافت ہوئے ہیں، سورہ کہف کا آخر اور سورہ مریم کا شروع، 18ویں اور 19ویں صورتیں. تو اس میں البتہ یہ ضرور ہوا ہے کہ جب یہ برمنگھم میں یہ دریافت ہوا، اس کو جب انہوں نے یہ دیکھا تو اس میں بالکل جو آج کا قرآن ہے اس آیتیں بالکل وہی ہیں، اور اس کی جب انہوں نے ڈیٹنگ کی تو جو جانور ڈیٹنگ ہمیشہ کرتے ہیں جو چھال ہوتی ہے، پارچمنٹ ہوتی ہے، تو جو جانور جس زمانے میں زندہ ہوتا ہے اس کا آپ اندازہ کر لیتے ہیں. تو انہوں نے اندازہ لگایا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 30 ایئرس کے اندر ہے. گویا اس سے ایک مزید اندازہ لگایا کہ یہ کاتب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں زندہ ہوگا جس نے یہ لکھا. تو اس نے یہ ایلبا فیزلی ہیں جو ایک اٹیلین خاتون ہیں، انہوں نے برمنگھم کی لائبریری میں ان کے سامنے اچانک ہی فولیوز آ گئے، اور پھر یہ جو الفونزو منگانا تھے، وہ بھی ایک محقق تھے 1920 کے قریب، وہ جو مصر گئے تھے، وہاں اس زمانے میں طریقہ یہ ہوتا تھا کہ مختلف اوراق پڑے ہوئے ہیں، وہ ان کو قرآن سمجھتے تھے اور وہ لے آتے تھے. تو برمنگھم کی لائبریری میں 1920-22 سے پڑا ہوا ہے. تو آپ سمجھ لیں تقریباً 100 سال کے بعد ایک خاتون کسی وجہ سے وہاں گئیں اور ان کے سامنے وہ آ گئے. جب انہوں نے ان کو ٹیسٹ کیا تو جب انہوں نے پہلی جھلک دیکھی تو انہوں نے کہا یہ کوئی باقیوں سے ہٹ کے ہیں. تو اس سے پھر یہ ایک بہت بڑا قضیہ ہوا، یہ 2015-16 کی بات ہے، کہ وہ لوگ کہ جو یہ کہتے ہیں کہ یعنی حضرت عثمان کے بارے میں سب مانتے ہیں، لیکن ایک بہت بڑی تعداد مستشرقین کی ہے جو کہتی ہے کہ قرآن حجاج بن یوسف یا اس سے کے بھی بعد فائنلائز ہوا ہے. تو یہ ایک اس کے لیے بہت بڑی بلو تھی، کیونکہ اس نے ثابت کر دیا کہ کم سے کم جو 4 فولیوز ملے ہیں یہ تو اس سے پہلے کے، ہاں، اور 30 سال کے اندر ہی کاتب زندہ تھے. تو یہ اتنی دیر اس کی کینونائزیشن نہیں ہو سکی. اتفاق دیکھیے کہ میں ابھی ایک اکسا کانفرنس پہ تھا، انٹرنیشنل قرآن اسٹڈیز ایسوسی ایشن، تو وہاں یہ جو ڈاکٹر ایلبا فیزلی ہیں وہ آئی ہوئی تھیں، میری ان سے ملاقات ہوئی اور میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے یہ 4 فولیوز ڈسکور کیے ہیں، یہ اس وقت وہ فرانس میں غالباً ہوتی ہیں، یعنی وہ مختلف جگہوں پہ رہتی ہیں، لیکن کہنے لگی کہ میں نے اور بھی کچھ فولیوز ڈسکور کیے ہوئے ہیں. تو وہ ای میل پہ ان سے بات چیت چل رہی ہے جو اسی زمانے کے ہیں. تو میں نے کہا ہو سکتا ہے کہ کرتے کرتے آپ سارے ہی، کیونکہ منتشر جگہ ہے نا، ایک چیز ہر جگہ پہ موجود نہیں ہے یا ایک قرآن، تو عین ممکن ہے کہ اگلے 10-15 سالوں میں یہی قرآن جس کے یہ 4 صفحے ملے ہیں اس کے بقیہ حصے مل جائیں. اگر یہ ہو جاتا ہے تو پھر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اتنی بڑی حجت ہے کہ قرآن مجید کی حقانیت پہ، اس لیے کہ دیکھیں ہمارے جو مستشرقین ہیں وہ قرآن کی تاریخ جیسے کہ ہم نے بیان کی ہے، جیسے میں نے آپ کے سامنے سوالات بھی اٹھا دیے، ان کے ذہن میں وہ سوالات ہیں تو وہ ان روایتوں کو نہیں مانتے. تو کہتے ہیں یہ روایتیں تو قابل اعتماد نہیں ہیں. ان کے ہاں جو قرآن کو اسٹیبلش کرنے کا ذریعہ ہے وہ ہے ہی مینوسکرپٹ کے ذریعے سے، مخطوطات کے ذریعے سے. تو کیا عجب کہ اس دور میں ایک مرتبہ پھر قرآن کی حقانیت کو ہم تو نہیں شاید ثابت کر سکے، لیکن یہ مخطوطات اگر ان کے سامنے آ جائیں اور ان کے سامنے یہ قرآن مجید کی اس طرح سے استناد پیدا ہو جاتا ہے تو یہ ایک خدا کی طرف سے. بالکل، قرآن کی حقانیت تو پوری دنیا پہ اللہ نے قائم کی ہوئی ہے، اس لیے کہ قرآن آپ دیکھیں دنیا بھر میں ایک ہی قرآن ہے جو پڑھایا جاتا ہے. اور شجاعت صاحب اس طرح فرما رہے ہیں کہ انہوں نے اسٹیبلش کیا ہے، کرٹیسزم کیا ہے اس روایتی نقطہ نظر پر، اس کلاسیکل نقطہ نظر پر جو قرآن کی جمع و تدوین کے حوالے سے عام طور پہ کہا جاتا ہے. آخری سوال شجاعت صاحب، وہ سوال یہ ہے کہ قرأتوں کا انکار، یعنی یا قرأتوں کو نہ ماننا اور صرف ایک قرأت کو ماننا، امت مسلمہ کے اندر بہت سارے علماء ہیں جو کہتے رہے ہیں. آپ کی جو رائے ہے یا غامدی صاحب کی رائے کو اس طرح آپ نے اسٹیبلش کیا ہے، وہ جوہری لحاظ سے ان باقی علماء سے کیسے مختلف ہے؟ دیکھیے ہم نے یا میں نے یہ کوشش کی ہے اپنے اساتذہ کی رہنمائی میں کہ دور اول میں جس طرح سے قرآن مجید کو کہا جاتا تھا یا بتایا جاتا تھا اس تک پہنچا جائے. تو ہم لوگ اس جگہ پہ پہنچے ہیں کہ دیکھیے یہ جو قرأت حفص ہے یا قرأت نافع ہے یا قرأت دوری ہے، یہ 200 سال کے بعد اس نام سے منسوب ہوئی ہیں. پہلے 150 سال کے اندر اس کو قرأت عامہ کہا جاتا تھا. حتیٰ کہ امام بخاری کی بعض روایتیں ہیں، میں نے وہ اس کتاب میں درج کر دی ہیں، جس میں انہوں نے کہا کہ دیکھیے کہ اس آیت کی قرأت عامہ یہ ہے. اور اسی طرح سے قرأت عامہ کے جو الفاظ ہیں، آپ اگر معانی القرآن کا جو جانرا ہے اس کو اسٹڈی کریں گے، اخفش ہیں، فرا ہیں، ان کی کتابیں معانی القرآن کی، اس میں وہ جگہ جگہ بے تکلف لکھتے ہیں کہ حاضہ قرأت العامہ. سیبوے کی جو الکتاب ہے جو ظاہر ہے کہ امہات الکتب میں سے ہے، اس کے اندر جب انہوں نے گرامر کے پرنسپلز، یہ وہ لوگ ہیں کہ جب یہ موجود تھے تو ابھی یہ قراء حضرات پیدا نہیں ہوئے تھے. یعنی میں نے یہ ٹریس کیا ہے کہ ان قاری حضرات کے پیدا ہونے سے پہلے کا جو لٹریچر ہے وہ قرآن کو کیسے ریفر کرتا ہے.
تو اس میں مجھے پھر جگہ جگہ یہ مل گیا کہ کہیں پہ بھی وہ کسی قاری کے نام سے ریفر ہی نہیں کرتا، کیونکہ وہ تو پیدا ہی بعد میں ہوئے ہیں. ہر جگہ القراءۃ العامہ القراءۃ العامہ کے الفاظ آ رہے ہیں. پھر میں نے ایک اور مجھے جو اس میں آپ کہہ لیں ایک اسٹروک آف لک تھی، ایک خوش قسمتی تھی، وہ یہ تھی کہ ایک کتاب ہاتھ لگی جو کہ 4 صدی کے ایک محقق کی تھی، جو ابن بطوطہ کی طرح کے تھے، جو جگہ جگہ جاتے تھے. اور یہ ان کا مطمع نظر یہ تھا کہ امت مسلمہ جو ہے وہ انہوں نے اقلیم العجم ایک اسٹیبلش کی ہے اور ایک اقلیم العرب، یعنی عرب ممالک ہیں اور ایک عجم کے ممالک ہیں جہاں مسلمانوں نے فتح کیا. تو 4 صدی ہجری میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ فتوحات تو بہت ہو چکی ہوئی تھیں. تو انہوں نے ہر اقلیم میں یہ جا کے بتایا کہ کون سی قرات کہاں پائی جاتی ہے، کون سی فقہ، حتیٰ کہ پاکستان سندھ تک وہ آئے ہیں کہ اس کے کون سی فقہیں اور کون سی قراتیں کہاں ہیں. تو آپ کو میں دلچسپ بات بتاؤں کہ جو اکالیم عجم تھیں ان میں تو یہ تقسیم موجود ہے. اکالیم عرب میں ہر جگہ قراتیں عامہ ہیں سوائے ایک جگہ کے جو اکالیم عجم سے ملی ہوئی تھی. اچھا، ہر جگہ قراتیں عامہ ہیں، ہر جگہ. میں نے ریفرنس دیا، پھر نقشہ بنا کے بتایا کہ دیکھیے کہ جو عرب کے علاقے تھے اس کے اندر تو یہ تھی اور لوگ اسی سے واقف تھے. اور میں نے پھر ان کا ایک اقتباس بھی دیا جس میں انہوں نے کہا کہ ایک شیخ جو تھے وہ یہ کہتے تھے کہ جب کوئی شاگرد ان کے پاس آتے اور ان سے یہ کہتے کہ بھئی آپ ہمیں نا فلاں آدمی کی قرات جو ہے وہ سکھائیے، تو وہ بڑے جذبز ہوتے، وہ کہتے ہیں یہ تو مطلب یہ تو ایک بڑی عام سی چیز ہے. تو وہ کیا کرتے، یعنی آپ قرات عامہ کو سکھانے کے لیے وہ کسی شاگرد کے حوالے کر دیتے. لیکن جب ان سے کہتے کہ ہمیں خاص آدمی کی قرات سکھائیے تو اپنے پاس بٹھا لیتے. گویا کہ قرات عامہ کے بارے میں ان کا تاثر یہ تھا کہ بھئی یہ تو ہر ایک کو پتہ ہے تو وہ تم کسی سے بھی سیکھ سکتے ہو. تو جس سے یہ بات معلوم ہوگی کہ ان کے ہاں بھی یہ چیز موجود تھی، یہ امتیاز موجود تھا. ظاہر اس طرح کی اور چیزیں بھی بہت ساری ہیں. یہ جوہری فرق کیا واقع ہوا کہ آپ اصل میں ہسٹری کے اندر جا کے ٹریس کر کے قرآن کی روشنی میں ان قراتوں کے بارے میں سوال اٹھا رہے ہیں. جی، ایک تو یہ، اور دوسرا اسٹیبلش ہسٹری بذات خود جو قرآن سے باہر ہے. دیکھیے نا، کوئی آدمی یہ کہہ سکتا ہے سوال کہ سرکولر آرگیومنٹ ہے کہ جس چیز کو آپ ثابت کر رہے ہیں وہ اس کے اندر سے ثابت کر رہے ہیں. تو اس چیز کو ہٹ کے دیکھنے کے لیے ہم نے یہ پھر ایک پورا یہ طریقہ کوشش کی کہ دیکھیے کہ انتقال جو چیزوں کا ہوتا ہے، متون کا ہوتا ہے، اس میں سب سے بڑی جو مثال ہے وہ زبان کی ہے. لینگویج کی میں جو الفاظ ہیں، محاورے ہیں، وہ ڈکشنری بعد میں بنی ہے، پہلے تو وہ چیزیں منتقل ہوئی ہیں. تو اس کی سب سے ایسی بڑی مثال جو سب سے قریب ہے قرآن کے انتقال سے کہ زبانیں کیسے منتقل ہوئی ہیں، وہ متواتر منتقل ہوئی ہیں. ان کے الفاظ اور ان کے معنی متواتر منتقل ہوئے ہیں. وہ آپ ڈکشنری میں تو بعض چیزوں کی تائید کے لیے ان کو دیکھتے ہیں. تو بالکل ایسے ہی کہ قرآن مجید کی جو قرات ہے وہ تو متواتر منتقل ہوئی ہے لیکن بعض جگہ پہ درج بھی کر لی گئی ہے. لیکن جیسے اس کو پڑھنے میں کیونکہ اختلاف کسی نے اگر کر دیا، اور وہ میں ظاہر ہے کہ ہم نے بھی یہاں گفتگو نہیں کی، وہ تھوڑی سی ٹیکنیکل ہے کہ یہ قراتوں کا وجود تو ہم انکار نہیں کر رہے، اس کی ہم توجیہ کر رہے ہیں. ہم یہ بتا رہے ہیں کہ عرضہ اولیٰ کی بس باقیات ہیں، بعض قاریوں کی تفردات ہیں کہ یہ پیدا کیسے ہوئی ہیں. یعنی ہم قراتوں کا انکار نہیں کر رہے، قراتوں کی توجیہ کر رہے ہیں کہ ایگزسٹ کرتی ہیں، لیکن یہ پیدا ایسی ہوئی ہیں. البتہ پیدا ہونے کا جو طریقہ ہے وہ خود یہ بتا رہا ہے کہ یہ احاد میں سے. بالکل، اور ہسٹری بھی بتا رہی ہے کہ ان کا احاد اور عامہ سے کیا فرق ہے. تو بہت شکریہ جناب ڈاکٹر شہزاد سلیم صاحب. ڈاکٹر صاحب کی کتاب چھپ چکی ہے، آپ کو نظر بھی آ رہی ہے. اس کتاب کا ایک خلاصہ بھی انہوں نے مرتب کیا ہے، یعنی بہت چھوٹا مختصر، وہ بھی آپ الگ سے پڑھ سکتے ہیں جو لوگ تفصیلی یا ٹیکنیکل بحث کے اندر نہیں جانا چاہتے. اور پھر ڈاکٹر صاحب نے اس کو پڑھایا بھی ہے باقاعدہ، بہت مفصل انگلش لیکچرز کی صورت میں اپنی بات کو انہوں نے بہت تفصیل سے، وہ طلباء، وہ علماء جو اس فن اور اس موضوع سے دلچسپی رکھتے ہیں اس سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں. یہ کتاب چھپ چکی ہے، پاکستان میں بھی موجود ہے اور عنقریب دنیا بھر کے اندر یہ لوگوں کو مل سکتی ہے. میں ایک دفعہ پھر ڈاکٹر شہزاد سلیم صاحب کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے اللہ کی کتاب کے بارے میں جو شبہات لوگوں کے دلوں میں پیدا ہوتے ہیں اس کو ختم کرنے کے لیے اپنی زندگی کے 20 قیمتی سال صرف کیے، اور امید ہے انشاءاللہ آپ کی یہ محنت جلد رنگ لائے گی. بہت شکریہ. آپ کا بہت بہت شکریہ.